لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، یہ ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس تحریک لبیک پاکستان کے معزز اراکین شورا، جن میں عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب، مرکزی رہنما تحریک لبیک پاکستان و مرکزی رکن مجلس شورا، عزت مآب جناب چودھری رضوان احمد سیفی صاحب، ممبر مرکزی مجلس شورا، عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر احمد الازہری صاحب، ممبر مرکزی مجلس شورا، عزت مآب جناب پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب، ڈویژنل رہنما تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد رب نواز فاروقی صاحب، ناظم اعلیٰ ضلع راولپنڈی، محترم المقام عزت مآب جناب تیمور وحید ایڈوکیٹ صاحب، جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی وکالت کے فرائض سر انجام دیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام معزز صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بشمول پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے جملہ اراکین کا، کہ آپ حضرات ہماری اس دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہماری آواز کو عوام الناس تک پہنچانے کا آپ ذریعہ بنے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس سایہ جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ملکی حالات جس قسم کے ہیں یہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اور بالخصوص سپریم کورٹ کے اندر مبارک ثانی کیس کی جو فیصلہ آیا ہے تفصیلی، اس میں جس طرح کا ابہام پیدا کیا گیا اور ایک چور دروازہ قادیانیوں کو مہیا کرنے کی جسارت کی گئی، جس پر تحریک لبیک پاکستان نے، ہمارے قائدین نے، اور جتنے بھی ہمارے وکلاء تھے، علماء تھے، مفتیان کرام تھے، انہوں نے مختصر فیصلہ آنے پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس بات کا انتظار کیا کہ ہم تفصیلی فیصلہ پڑھیں۔ تفصیلی فیصلہ پڑھنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے اسے یکسر مسترد کیا، اور جمعے والے دن ابتدائی طور پر تحریک لبیک پاکستان نے علامتی
احتجاجی مظاہرے کیے تاکہ حکومت جو ہے وہ بیدار ہو اور یہ گناؤنی سازش جو ہے اس کا تدارک کیا جا سکے۔ اس پر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر جماعت کا موقف جو ہے صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے خطاب میں دے چکے ہیں۔ آج ہم اس بات کا دوبارہ اعادہ کر رہے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھے بغیر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنسز کرنا ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے نااہل وزراء کو عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ ختم نبوت کوئی بچوں کا کھیل نہیں، یہ کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے جس کی بقا کے لیے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باضابطہ جہاد کیا جا چکا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، اور جب تک تحریک لبیک پاکستان کا ایک کارکن بھی موجود ہے ہمارا عہد ہے کہ ختم نبوت کا پرچم سر نگو نہیں ہونے دیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کو چور دروازہ فراہم کرنے کی ناکام کوشش کی، جسے تحریک لبیک پاکستان نے بروقت مسئلہ کو اجاگر کر کے خاک میں ملا دیا ہے۔ آج اسی کا ثمرہ ہے کہ پوری قوم ختم نبوت پر ایک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دے کر پاکستان کے خلاف ایک گناؤنی سازش کی ہے جس کا مقصد پاکستان میں انتشار، افراتفری اور اس کی سالمیت کو خطرے سے دوچار کرنا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قاضی فائز کو برطرف کر کے اس کا نام ECL میں ڈالا جائے اور فی الفور مقدمہ چلا کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس غیر آئینی، غیر شرعی اور غیر قانونی فیصلے کی نون لیگ نے جو حمایت کی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس گناؤنے فعل میں یہ بھی ملوث ہیں۔ ہمیشہ قادیانیوں کو چور دروازہ فراہم کرنے اور اسلام مخالف قوانین بنانے پر جب بھی نون لیگ اقتدار میں آئی اس نے زور رکھا ہے، جس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ قوم کو فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہو۔ جب وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے خلاف اپیل نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں کی۔ نون لیگ ہی کے صدر ممنون حسین نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء سود کو حلال کرنے کے لیے کوئی حل نکالیں۔ نون لیگ کے دور اقتدار میں عاشق رسول ممتاز قادری کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ نون لیگ ہی کے دور حکومت میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی اور اس پر احتجاج کرنے والے غلامان مصطفیٰ کو شہید کیا گیا۔ نون لیگ کے قائد نے مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی قرار دیا۔ نون لیگ کے دور حکومت میں فائز عیسیٰ نے مرزائیوں کو چور دروازہ فراہم کیا۔ اس طرح کے سیاہ کارناموں سے نون لیگ کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ محض اتفاق ہے یا نون لیگ کی اندرون خانہ ملی بھگت جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہو رہی ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اپنی آنکھیں کھولے اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا کڑا احتساب کرے۔ پاکستان میں کوئی فرد واحد یا ادارہ احتساب سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ ججز کا بھی احتساب ہو، یہ بڑی کرسی پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔
اور یہ چند سال بعد صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ کیا کبھی عدالت نے کسی چور کو محض معافی مانگنے پر چھوڑ دیا ہے؟ اسے تو جرم کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس کی مثال ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے فیصلے کے 25-30 سال بعد عدالت کا اسے جوڈیشل مرڈر قرار دینا ہے۔ اس طرح کی بہت سی اور مثالیں موجود ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان 7 ستمبر 1974 کو قرارداد اسمبلی نے منظور کی اور جس میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اسے 50 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں اور یہ سال اس کی گولڈن جوبلی کا سال ہے۔ اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان اس گولڈن جوبلی کو شایان شان طریقے سے منعقد کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ پورے پاکستان میں ختم نبوت کے سیمینار منعقد ہوں گے۔ علماء، مشائخ، وکلاء، ڈاکٹرز، مزدور، کسان اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں میں ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کنونشن منعقد کیے جائیں گے اور پاکستان کے طول و عرض میں بڑے بڑے مقامات پر ختم نبوت کانفرنسز منعقد کرنے کا تحریک لبیک پاکستان اعلان کر رہی ہے۔ یہ سال منایا جائے گا انشاءاللہ 7 ستمبر بروز ہفتہ 2024 بعد از نماز مغرب لیاقت باغ کے تاریخی مقام پر تاریخ ساز فقید المثال ختم نبوت کانفرنس تحریک لبیک پاکستان منعقد کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ اس موقع پر کل قومی اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے ایشو پر آواز بلند کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے اراکین صاحبزادہ حامد رضا صاحب، عبدالقادر پٹیل صاحب، علی محمد خان صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، حنیف عباسی صاحب اور دیگر افراد کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے غلامان مصطفیٰ کا جو نقطہ نظر تھا اسے اسمبلی کے اندر بیان کیا اور جرت کا مظاہرہ کیا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اس مشن پر استقامت عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، پوری امت مسلمہ کے دل انتہائی رنجیدہ ہیں کہ وہ صبح ہمیں ایک خبر ملی کہ مجاہد اسلام اور امت مسلمہ کے عظیم ہیرو، عظیم مجاہد اور حماس کے سربراہ محترم اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تحریک لبیک پاکستان کے قائد صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی، مرکزی اراکین شورا اور پورے پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے جملہ ذمہ داران، کارکنان اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اسماعیل ہانیہ صرف فلسطینیوں کا ہی مجاہد نہیں تھا، وہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر تھا۔ قبلہ اول کی آزادی کے لیے تحریک لبیک پاکستان ان کی جد و جہد کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کے تصدق سے ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ انہیں فتح کا سورج نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو اور پوری فلسطینی قوم کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر احمد الازہری صاحب سے کہ وہ اپنا اظہار خیال فرماتے ہیں۔ ماضی ہے یا ان کے جو والد تھے یا ان کے تحریک پاکستان اس تک
صورت تھی، لیکن اچانک یہ ہوا ہے تو تحریک لبیک کی کیا فائنڈنگ ہے، اس کے پیچھے کون حرکات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فیصلہ اگر اس طرح آ جائے کہ جس میں ہم یہ سمجھے کہ اس بندے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مقاصد نہیں تھے، یا ان سے جو ہے نا غلط فہمی میں یا کم علمی میں یا جہالت کی وجہ سے یہ کام ہوا۔ لیکن جہاں پر ہمارے وکلاء پیش ہوئے، ہم خود بھی اسی سماعت میں موجود تھے، دینی جو جتنے بھی ہمارے مفتیان کرام تھے، اور انہوں نے اپنی آراء پیش کی، اور جو غلطیاں اس کیس میں ہوئی تھی ان سب کو منشن کر کے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، اور پھر اس کو قرآن و حدیث سے بھی ثابت کر کے، اسلام اور آئین پاکستان سے بھی ثابت کر کے انہوں نے ان کو بالکل واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں۔ اس کے باوجود ان کو مکمل طور پہ سائڈ پہ رکھنا اور اس کو اپنی اسی جو فیصلہ ہے اسی کو برقرار رکھ کے بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ضرور مقاصد ہیں، اور وہ انتہائی مذموم مقاصد ہے، اور شروع دن سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ کوششیں جاری ہے۔ تو الحمدللہ جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام، حضور کے ختم نبوت کے محافظین اس کے آگے اسی سفلائی دیوار بنیں گے، اور کبھی کسی بھی صورت انشاءاللہ تعالی ایسے مذموم مقاصد میں کسی کو بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عنایت اللہ شاہ صاحب، حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے حوالے اب یہ کیس کیا گیا ہے، اور لوگ جو ہمارا جنرل پبلک ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ماضی میں کردار رہا ہے نون لیگ کی حکومت کا، اسی طرح کی کوئی نئی واردات جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے اور سوچی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے تدارک کے بارے میں ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اس کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھے گی جس کے اندر یہ تمام معاملات ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ دیگر ممبران ہیں ان کے ہی رابطے کے ذریعے سے آپ تک معلومات پہنچیں گی۔ تو اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے، کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے جی، تحریک لبیک پاکستان جو ہے سارے معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کا یہ بڑا کرم ہے، سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا امیر المجاہدین کا یہ فیضان ہے کہ کل پارلیمنٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کے موقف سے ہی گونج رہا تھا۔ تو انشاءاللہ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان اس کمیٹی کے کام پر بھی بڑی نظر رکھے گی، اور کسی کو یہ معاملہ جو ہے سرد خانے میں ڈالنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو اس پر شب خون مارنے کی اجازت ہے۔ تحریک پہلے سے کئی گنا زیادہ قوت کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں ہے، ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو یہاں پر اس فیصلے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں دور کر کے پاکستان کو جو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے اسے ناکام کیا جائے۔ یہ جو مفتی صاحب گرفتار ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اس بارے میں تحریک لبیک پر کیا بات ہے ان کی گرفتاری کے بارے میں؟ ہمارے جو شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گرفتار ہے یا گرفتار نہیں۔ حکومت نے اعلان کیا بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم سامان بھیج رہے ہیں فلسطین کے اوپر جو مطالبات تھے تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے اوپر ابھی تک یہ عمل درآمد کی تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے مکمل ہونے کو ہے۔ تو رضوان سیفی صاحب، آپ چونکہ ان معاملات کے ساتھ زیادہ ان ٹچ بھی رہتے ہیں، تو جو مذاکراتی کمیٹی، ماضی میں مذاکرات کا کوئی اچھا جو ہے وہ ماضی نہیں ہے، مطلب معاملات طے کیے، معاہدہ کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ان معاہدات کے اوپر اکثر اوقات عمل ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ ابھی بھی ایک معاہدہ ہے جو فلسطین سے متعلقہ ہے، اور اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہے، کیا پیش رفت ہے، اور جو ماضی کے معاہدات ہیں ان کے اوپر ابھی تک کیا عمل درآمد ہے، کیونکہ پابندیاں تو آپ کے اوپر سے نہیں ہٹیں، تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی صاحب، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے اہم اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری اس پریس کانفرنس میں ہمارا فوکس اسی پہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی فورم پہ آپ کو اس کا تفصیلی جواب دیں۔ زید الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے جو موقف سامنے آیا ہے، جو پرنٹ میں آیا ہے، اخبارات میں ذکر آیا ہے، اب انہوں نے ایسے کہا ہے کہ ایسے کیسے تصدیق تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کیا آپ اس موقف کے اوپر آپ بات کریں گے جو جس طرح انہوں نے ہیڈ منی کی بات کی اور دوسری بات؟
دیکھو ظہیر شاہ صاحب نے جو شاہ صاحب قبلہ نے اپنی ایمانی جذبات کا اظہار کیا، اس کے پیچھے اتنے بڑے کاز کو چھپانا اور پھر اسی کو آگے لانا کہ دیکھو انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ تو پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسی دور کی جس حکومت نے کل پریس کانفرنس اسی چیز پر کی ہے، اس کی دور کی آپ دیکھیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف کیسے کیسے نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور حتیٰ کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ان کی ایمنائز نہیں کیا۔ لیکن اس مسئلے کو دیکھیں کہ صرف شاہ صاحب کے اس بات کے پیچھے اتنے بڑے کاز کو چھپانا اور پھر بیٹھ کے یہ کہنا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کی بجائے کم از کم ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پورے مسلمانوں کے جذبات اس سے وابستہ ہیں، اور ایک عام مسلمان، شاہ صاحب کی تو ایک حیثیت ہے، اللہ کریم نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، ایک عام مسلمان وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس کے مسئلے پر تو پورا پاکستان جو ہے وہ نکل کر میڈیا بھی اور سارا جو ہے نا کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جو ختم نبوت پر ایشو تھا وہ مکمل طور پہ سب خانے میں پڑا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات اسی پر کہنا چاہیے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ایک قادیانیوں کو راستہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو 14,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان قربانیوں کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو میرے خیال میں فوکس ہمارے اسی پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک احمد ثانی کیس میں اس فیصلے کے اندر جو شرعی خرابیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے چند چیدہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر صغیر محض ایک ممنوعہ کتاب نہیں، بلکہ قرآن مجید کا متن اور تعریف شدہ کتاب ہے جو اسلامی عقائد و نظریات سے متصادم ہے۔ یہ اردو ترجمہ کے ساتھ ساتھ توہین آمیز تفسیر ہے، جس میں اس قدر ناپاک گستاخانہ اقدامات کیے گئے ہیں جس کفر کو نقل کرنا بھی انتہائی دشوار ہے۔ اس کتاب میں کی گئی خطرناک بھیانک گستاخیوں کو اس فیصلے میں نظر انداز کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے قوانین کے مطابق ساختہ تعریف شدہ ترجمہ چھاپنے، پڑھانے اور تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے۔ پیراگراف 41 میں، فیصلے کے پیراگراف 41 میں ایسے تراجم کی ممانعت کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے عقیدے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے خلاف ہو، جبکہ پیراگراف 42 میں قادیانیوں کو گھر کی خلوت کے نام پر اس توہین کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جو فیصلہ میں پیراگراف 41 میں ایسے تراجم کی ممانعت کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے عقیدے بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے خلاف ہو، جبکہ پیراگراف 42 میں قادیانیوں کو گھر کی خلوت کے نام پر اس توہین کی اجازت دے دی گئی ہے، جو فیصلے میں واضح تضاد ہے اور ایسی اجازت شریعت اسلامیہ اور آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ تعریف قرآن اور توہین رسالت عوامی سطح پر کی گئی ہو تب بھی کفر و حرام اور قابل سزا جرم ہے، اسی طرح خلوت میں بھی تعریف قرآن اور توہین رسالت کفر و حرام اور قابل سزا جرم ہے۔ جلوت و خلوت کا کوئی فرق، جرم ہے، خواہ وہ خلوت میں کیا جائے یا اعلانیہ طور پر کیا جائے۔ یاد رہے کہ مذہبی آزادی کے نام پر گھر کی خلوت کے حق کو بنیاد بنا کر تعریف قرآن اور توہین رسالت کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔
چیف جسٹس صاحب کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ قادیانی کوئی مذہب نہیں بلکہ دھوکہ دہی اور خیانت پر مشتمل ان افکار کا نام ہے جو مسلمانوں کو مسلسل مکر و فریب میں مبتلا کرنے کی مذموم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کیس میں ہی دیکھ لیں کہ قادیانی کس طرح اپنے مراکز میں اسلام سے منسوب مقدس چیزوں کا ذکر اپنے ہاں کس دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں۔ آپ فیصلے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، مثلاً قرآن مجید، تفسیر، عائشہ، دینیات، مدرسۃ البنات، قرآن کا ترجمہ، مدرسۃ الحفظ، ان اسلامی معروف اصطلاحات کو استعمال کر کے سادہ لو مسلمانوں کو مرتد بنانے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس سے مزید بات کرتے ہوئے واضح کرتا چلوں کہ مبارک ثانی اگرچہ تفسیر صغیر کا مصنف و تابع نہیں، تاہم بحیثیت پرنسپل، استاذ اور نصاب تیار کرنے والے اور گستاخانہ کتاب کو تقسیم کرنے والے کی حیثیت سے کسی صورت اس کو قانونی رعایت دینا درست نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو اس فیصلے میں اپنے مطلب کی باتیں سمجھ آتی ہیں، جیسے یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بالکل اسی طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی فیصلہ کے پیراگراف 47 میں فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا ذکر تو کیا، لیکن اسی دن فتح مکہ کے موقع پر اسی دن ابن خطل اور اس جیسے گستاخوں کو جنہیں کعبے کے پردے میں بھی چھپے ہوں تب بھی سرکار دو عالم رحمت للعالمین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہیں قتل کر دینے کا حکم دیا گیا، جسے فیصلے میں یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یوں اپنی مرضی کی چیزیں بطور دلیل پیش کر دیں اور جن سے آپ کے مفادات کو نقصان پہنچتا تھا ان چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ پیراگراف 48 میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا تقاضا یہ بیان کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس کام میں ہے اور کیا ان کے اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا قادیانیوں کو تعریف قرآن اور توہین رسالت کی جو اجازت آپ نے دی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس عمل سے خوش ہوں گے؟ ہر مرتکب چیف جسٹس صاحب آپ ہوئے ہیں۔ اس غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر شرعی فیصلے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب قادیانیوں کو توہین قرآن، توہین رسالت، توہین اہل بیت، توہین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تکفیر پر مبنی لٹریچر اپنے گراؤنڈز اور کالجز اور خود ساختہ مدارس میں چھاپنے، تقسیم کرنے، پڑھانے، بطور نصاب متعین کرنے کا جواز، قانوناً جواز قادیانیوں کو مل جائے گا۔ مملکت خداداد پاکستان جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات سے مسلمانوں کو ملا ہے، اس عظیم ملک میں ہرگز اس ملعون عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عزت مآب جناب چودھری رضوان احمد سیفی صاحب جو ہیں وہ اپنے خیالات کر جی میں لیگل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے 24 جولائی کے فیصلے کے بعد سے لے کر اب تک جس طرح یہ فیصلہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ڈسکس کیا، ہر پلیٹ فارم پہ، مسجد، مدرسہ، خانگاہ، پارلیمنٹ، عدالتیں، اس کے بعد آپ کے جتنے بھی اور فورمز ہیں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، روڈز پہ، جس طرح یہ فیصلہ ڈسکس کیا گیا
اور ایک متفق بات پوری قوم کی طرف سے، تمام مذہبی قائدین کی طرف سے سامنے آئی، وہ یہ کہ جو پہلے دن تحریک لبیک پاکستان کا بیانیہ تھا کہ ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں، یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر شرعی ہے۔ اس بات کی آواز، یہ بات پارلیمنٹ میں بھی گونجی کہ اگر یہ فیصلہ غیر آئینی ہے تو پھر اس پہ کیا اقدام ہونے چاہیے۔ آئین ہمیں اس بات پہ کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اس پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، اور آئین بھی ہماری اسی بات پہ رہنمائی کرتا ہے کہ جب کوئی شخص، وہ کسی بھی منصب پہ فائز ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب وہ آئین شکنی کا مرتکب ہو تو اس کے لیے آئین پاکستان کیا سزا متعین کرتا ہے، ہماری قوم کی کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 6 ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کو ہائی ٹریزن کہتے ہیں۔ اینی پرسن who abrogates or subverts or subpendings or holds in absence or attempts or conspires to abrogate or subverts or suspends or hold in abeyance in constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason۔ میں اردو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ آرٹیکل 6، کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ کوئی شخص، یہ آگے آرٹیکل 6 کی جو شک نمبر 2 ہے، کوئی شخص جو مذکورہ افعال جو پہلی شک میں ذکر ہوئے ہیں میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا یا شریک ہوگا، اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آگے اس کا جو 2 نمبر شک ہے، اس کا جو آگے الف بنتی ہے وہ یہ ہے کہ درج شدہ سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے باشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی جو 3 نمبر شک ہے، مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ بذریعہ قانون ایسے شخص کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا جائے گا۔ یہ آپ کا آئین رہنمائی کرتا ہے۔ میں یہاں ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جو اس ریویو پٹیشن میں جو 4 فروری کو مبارک ثانی قادیانی کا فیصلہ سنایا گیا تھا، قوم نے اور ہم سب نے سمجھا یہ غلطی سے ہو گیا ہے، اس کے خلاف ریویو پٹیشن دائر کی گئی جو تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے بھی دائر کی گئی، جو میں نے اپنے نام سے دائر کی تھی، اور ہم نے اس پٹیشن میں جس پٹیشن کا ہمارا نمبر 502/2024 ہے، جو وہاں پہ آلریڈی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور آج ہم نے اس کی ریکارڈ کاپی بھی، وہ اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ بھی ہم نے اپلائی کر دی ہے۔ میں مختصر پڑھ دیتا ہوں کہ ہم نے اسے اس چیز کی جو ہے نا نشاندہی اسی وقت کی تھی، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم نے اسے اس چیز کی نشاندہی کی تھی، لیکن افسوس کہ چیف جسٹس نے اپنے بغض کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنی اڈدرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری اس بات کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اپنے فیصلے میں کسی جگہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ ویسے تو ہماری یہ پٹیشن کافی بڑی پٹیشن ہے، لیکن میں اس کا جو یہ آرٹیکل 6 سے متعلق ہم نے پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی، وہ اس کا میں ضمناً ذکر
ذکر کر دیتا ہوں، اس میں جو ہمارا پیرا 5 ہے اس کی میں تھوڑی سی عبارت پڑھ دیتا ہوں، جس میں ہم نے اس کو یہ بات کہی کہ قرآن پاک کے خلاف سیاق و سباق سے ہٹ کر اور آئین پاکستان کی دفعات کو بیان کرنے کے ذریعے عدالت نے قادیانیوں پر عائد قانونی اور منصفانہ پابندیوں سے متعلق طے شدہ اصولوں اور قوانین کو کالعدم منسوخ کرنے کی کوشش اور انہیں ان کے غیر قانونی ہونے پر قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات طریقے لبیک پاکستان نے کب اسے کہی؟ جب اس سے پہلی بار یہ غلطی ہوئی، ہم نے اس بات کی نشاندہی کی اور اسی لیگل طریقے سے کی جس لیگل طریقے سے ہمارا آئین اور قانون ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آپ لیگل طریقے سے دائیں۔ یہ بات قطعاً کوئی نہیں کر سکتا کہ طریقے لبیک پاکستان جو ہے وہ لیگل راستہ نہیں اپناتی۔ یہ ہماری پٹیشن، یہ ہماری باتیں سپریم کورٹ میں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں درخواست گزار کے پاس یہ یقین کرنے کی وجوہات بھی ہیں کہ زیر نظر اس فیصلے کے ذریعے عدالت نے جان بوجھ کر متعلقہ قوانین کو مشکوک، متنازع، غیر مؤثر اور غیر ضروری بنانے کی کوشش کی ہے، اور پی ایل ڈی 1991 فیڈرل شرعی کورٹ کی یہ ایک ججمنٹ ہے، اس کا ہم نے حوالہ دیا، اور فیڈرل شرعی کورٹ کی ایک اور ججمنٹ ہے جو 1993 کی ہے، اس کا بھی ہم نے حوالہ دیا، جو اس عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ جو بھی اسلامی معاملات ہوں گے مذہب کے متعلق، ان کا فیصلہ شریعت کورٹ کرے گی۔ سپریم کورٹ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ شرعی جو احکام ہیں ان سے متعلق کوئی اپنی ججمنٹ دے یا اپنی بات کرے۔ ان حالات میں درخواست گزار کے پاس اس بات پر یقین کرنے کی وجوہات موجود ہیں کہ عدالت نے دانستہ، بدنیتی اور فعل چھپائی کے ذریعے قادیانی گروپ کو ناجائز فائدہ پہنچایا، جو آئین کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کے حلف کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ باتیں ہم نے اس وقت کی، اور ہمارا جو اس میں چھٹا پیرا ہے اور مدعا ہمارا اسی میں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 کے آرٹیکل 203G کے تحت عدالت کو خصوصی طور پر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کے احکام ان کو مکمل طور پہ سائڈ پہ رکھنا اور اس کو اپنی اسی جو فیصلہ ہے اسی کو برقرار رکھ کے بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھنا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ضرور مقاصد ہیں، اور وہ انتہائی مذموم مقاصد ہے، اور شروع دن سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ کوششیں جاری ہیں۔ تو الحمدللہ جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام، حضور کے ختم نبوت کے محافظین اس کے آگے سیسہ پلائی دیوار بنیں گے، اور کبھی کسی بھی صورت انشاءاللہ تعالی ایسی مذموم مقاصد میں کسی کو بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عنایت اللہ شاہ صاحب، حکومت نے، پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے حوالے اب یہ کیس کیا گیا ہے، اور لوگ جو ہمارا جنرل پبلک ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو ماضی میں کردار رہا ہے نون لیگ کی حکومت کا، اسی طرح کی کوئی نئی واردات جو ہے وہ پلان کی جا رہی ہے اور سوچی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے تدارک کے بارے میں ظاہر ہے تحریک لبیک پاکستان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اس کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھے گی جس کے اندر یہ تمام معاملات ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ دیگر ممبران ہیں ان کے ہی رابطے کے ذریعے سے آپ تک معلومات پہنچیں گی۔ تو اس کے اوپر کوئی لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے؟ کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہے؟ دیکھیے جی، تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس سارے معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہی ہے، اگرچہ ہمارے قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کا یہ بڑا کرم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا امیر المجاہدین کا یہ فیضان ہے کہ کل پارلیمنٹ جو ہے وہ تحریک لبیک کے موقف سے ہی گونج رہا تھا۔ تو انشاءاللہ وہاں پر تحریک لبیک پاکستان اس کمیٹی کے کام پر بھی بڑی نظر رکھے گی، اور کسی کو یہ معاملہ جو ہے سرد خانے میں ڈالنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو اس پر شمخون مارنے کی اجازت ہے۔ تحریک پہلے سے 1 گنا زیادہ قوت کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں ہے، ہر چیز کو بڑی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے،
اور انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جو یہاں پر اس فیصلے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں انہیں دور کر کے پاکستان کو جو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے اسے ناکام کیا گیا۔ یہ جو وہ مفتی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اس بارے میں تحریک لبیک کا کیا موقع ہے ان کی گرفتاری کے بارے میں؟ ہمارے جو شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گرفتار ہے یا گرفتار نہیں ہے۔ حکومت نے اعلان کیا، ابھی DGISPR نے بھی کہا کہ ہم سامان بھیج رہے ہیں فلسطین کے اوپر جو مطالبات ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے اوپر ابھی تک کی عمل درآمد کی تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے مکمل ہونے کو ہے۔ تو رضوان سیفی صاحب، آپ چونکہ معاملات کے ساتھ زیادہ ان ٹچ بھی رہتے ہیں، تو جو مذاکراتی کمیٹی، ماضی میں مذاکرات کا کوئی اچھا جو ہے وہ ماضی نہیں ہے، مطلب معاملہ طے کیے، معاہدہ کیا اور پھر اس کے بعد اس کو تو ان معاہدات کے اوپر اکثر اوقات عمل ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ ابھی بھی ایک معاہدہ ہے جو فلسطین سے متعلق ہے، اور اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہے، کیا پیش رفت ہے، اور جو ماضی کے معاہدات ہیں ان کے اوپر ابھی تک کیا عمل درآمد ہے، کیونکہ پابندیاں تو آپ کے اوپر سے نہیں ہٹی، تو اس کے اوپر آپ کا کیا مطلب ہے؟ شریف صاحب، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے اہم اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری اس پریس کانفرنس میں ہمارا فوکس اسی پہ ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی فورم پہ آپ کو اس کا تفصیلی جواب زہیر الحسن شاہ صاحب کے حوالے سے جو موقف سامنے آیا ہے، جو پرنٹ میں آیا ہے، اخبارات میں ذکر آیا ہے، اب انہوں نے ایسے کہا ہے کہ ایسی تصدیق تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن کیا اس موقف کے اوپر آپ بات کریں گے جو جس طرح انہوں نے ہیڈ منی کی بات کی یا دوسری بات کی؟ دیکھو، ظہیر شاہ صاحب نے جو شاہ صاحب قبلہ نے اپنی ایمانی جذبات کا اظہار کیا، اس کے پیچھے اتنے بڑے کاز کو چھپانا اور پھر اسی کو آگے لانا کہ دیکھو انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ تو پاکستان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسی دور کی جو جس حکومت نے کل پریس کانفرنس اسی چیز پر کی ہے، اس کی دور کی آپ دیکھیں کہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف کیسے کیسے نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور حتیٰ کہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ان کی ایمنائز نہیں کیا۔ لیکن اس مسئلے کو دیکھیں کہ صرف شاہ صاحب کے اس بات کے پیچھے اتنے بڑے کاز کو چھپانا اور پھر بیٹھ کے یہ کہنا کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کی بجائے کم از کم ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پورے مسلمانوں کی جذبات اس سے وابستہ ہیں، اور ایک عام مسلمان، شاہ صاحب تو ایک حیثیت ہے، اللہ کریم نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، ایک عام مسلمان وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس کے مسئلے پر تو پورا پاکستان جو ہے وہ نکل کر میڈیا بھی اور سارا جو ہے نا کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن جو ختم نبوت پر ایشو تھا وہ مکمل طور پہ سب خانے میں پڑا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات اسی پر کہنا چاہیے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ایک قادیانیوں کو راستہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو 14,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان قربانیوں کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو میرے خیال میں فوکس ہماری اسی پر ہے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ تعالیٰ۔ سلامت رہیں جناب، جزاک اللہ۔